آئیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرد کی تو جماعت کا حکم دیا. توجہ فرمائیے، بالخصوص طلباء، ایک عجیب نقطہ تحفہ ہوگا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کی تو جماعت کا حکم دیا، نوافل کی جماعت کا حکم نہیں دیا. چنانچہ تدائی کے طور پر اگر کوئی دعوت دے کے نوافل کے لیے بلائے تو منع ہے، مکروہ تحریمی، نہیں اجازت اس طرح بلانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ نوافل محب اور محبوب کے درمیان آپس کی گفتگو شنید ہوتی ہے، اور محب و محبوب اپنی گفتگو کے درمیان کسی تیسرے کی حاضری کو پسند نہیں کیا کرتے. اس لیے پروردگار نے کہا نفل پڑھنے ہیں تو تنہا پڑھو، ذرا مجھ سے گفتگو کر کے تو دیکھو نا کہ میری ہم کلامی کا مزہ کیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں کو نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ جی جنت میں نماز نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. پھر مان لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا. حاجی امداد اللہ ماجی مکی رحمۃ اللہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت قیامت کے دن اللہ رب العزت کی مہربانی ہوئی تو ہم یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے. حضرت نے سن کے فرمایا اچھا بھائی، اگر ہم پر اللہ کا فضل ہو گیا تو میں تو عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا کر دیجیے. نیت کی وجہ سے یاد رکھیں، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جب اخلاص کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہے نا، پھر وہ چھوٹا سا عمل چھوٹا نہیں ہوتا. اب دیکھیں ہیرا کتنا چھوٹا ہوتا ہے دیکھنے میں، لیکن اس کی قیمت لاکھوں روپوں میں چلی جاتی ہے. اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل ہیرے اور موتی کی طرح اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا. زبیدہ خاتون، ہارون رشید کی بیوی، ایک نیک خاتون تھی. بڑے فلاحی کام اس نے کروائے، لوگوں کی بھلائی کے لیے بڑے اچھے کام کروائے. اس کا واقعہ ہے کہ جب فوت ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئی. اس نے پوچھا کہ زبیدہ تمہارا آگے کیا معاملہ بنا؟ لگتا ہے کہ تمہاری تو کامیابی ہو گئی ہوگی، تم نے آخر نہر زبیدہ بنوائی اور اس نہر سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا، حیوانوں نے پیا، چرندوں نے پیا، پرندوں نے پیا، تمہاری بخشش کے لیے تو وہی کافی. تو زبیدہ نے جواب دیا کہ نہر کا معاملہ پیش ہوا تھا، رب کریم نے فرما دیا اچھا تم نے نہر بنوائی تو بیت المال کا پیسہ تھا، تمہاری تو زبان ہی ہلی تھی نا، تم نے میری خاطر مشقت اس میں کیا اٹھائی؟ مشقت تو کوئی اٹھائی نہیں، اس لیے بیت المال کے پیسے سے بنی، تمہارا اس میں کیا بات ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے تمہارا؟ تم مجھے کوئی ایسا عمل پیش کرو جو تم نے میری رضا کے لیے کیا ہو. کہتی ہے جب یہ بات کہی گئی تو میں تو کانپ گئی کہ اب پتہ نہیں میرا کیا معاملہ بنے گا. مگر رب کریم کی رحمت متوجہ ہوئی، فرمایا کہ ہاں تیرا ایک عمل ہے جو ہمیں اچھا لگا. اور وہ عمل کیا کہ ایک مرتبہ تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی اور تم بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، این اس وقت جب تم نے لقمہ سالن میں ڈبو کر اوپر اٹھایا تو ادھر سے مؤذن نے اللہ اکبر کی الفاظ کہے، اور جب اللہ کا لفظ تمہاری زبان پہ یعنی تمہارے کانوں میں پڑا، تم نے محسوس کیا کہ سر پہ دوپٹہ پورا نہیں آدھا ہے، تو تم نے اپنے لقمے کو نیچے رکھا، پہلے دوپٹے کو ادب کی وجہ سے ٹھیک کیا، اس کے بعد لقمہ کھایا. یہ جو لقمہ کھانے میں دیر ہوئی یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے ہوئی، ہم نے اس عمل کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دی. اب دیکھنے میں یہ عمل کتنا چھوٹا تھا مگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا مکتوب لکھ رہا تھا جس میں احادیث آیات تھی، تو قلم چلتی نہیں تھی. میں نے اس قلم کو اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ذرا ٹھیک کیا کہ قلم ٹھیک ہو جائے. سیاہی اوپر لگ گئی
فرماتے ہیں کام کرتے کرتے جب تھک گیا تو مجھے بیت الخلاء جانے کی ضرورت محسوس ہوئی. میں بیت الخلاء چلا گیا. جب فراغت کے لیے بیٹھنے لگا اچانک میری نظر اپنے انگوٹھے پر پڑی تو مجھے اپنے انگوٹھے پر سیاہی لگی نظر آئی. قرآن و حدیث کے اس ادب کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تم پر حرام فرما دیا. تو عمل دیکھنے میں کئی مرتبہ چھوٹے نظر آتے ہیں مگر اخلاص کی وجہ سے اللہ کے ہاں بڑے موٹے ہوا کرتے ہیں. چنانچہ ایک محدث کا واقعہ ہے کہ وہ بھی حدیث پاک لکھا کرتے تھے, املا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پوچھا کہ کیا لائے, تو بڑے عمل تھے ان کے. فرمایا نہیں, یہ بھی تھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. کوئی عمل بچا نظر ہی نہ آیا. حیران ہو گئے, ڈر گئے کہ اب کیا بنے گا. فرمایا کہ ہاں تیرا ایک عمل ایسا ہے جو تم نے میرے لیے کیا اور وہ میں اچھا لگا. اور وہ عمل کیا سن لیجیے. عمل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بیٹھے حدیث لکھ رہے تھے, جب تم نے قلم دوات میں دبو کر نکالی تو ایک مکھی آ کر قلم پر بیٹھ گئی. اب تمہارے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ مکھی پیاسی ہو, میں اس کو ابھی نہیں لکھتا, یہ پیاس بجھا لے. تم نے تھوڑی دیر کے لیے قلم کو روکا, اتنے میں وہ مکھی اڑ کے چلی گئی. پھر تم نے لکھ لیا. وہ جو تھوڑی دیر مکھی کی پیاس بجھنے کے لیے قلم کو روکا وہ میری رضا کے لیے تھا. اس عمل پر خوش ہو کر میں نے مغفرت فرما دی. تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل جو ہم خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں بس وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر وقت قبولیت کی فکر رہے, غم رہے. اللہ رب العزت آپ قبول فرما لیجیے. اور ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا. چنانچہ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی, قرآن مجید میں تذکرہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, تو پھر آگے کیا کہا, ربنا تقبل منا. یہ ہمارے لیے سبق ہے. کوئی کام کرے اس کام کو کرنے کے بعد کیا مانگے, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا. ایک فکر لگی ہوئی ہو, ایک غم لگا ہوا ہو. ہمارے اکابرین اس راز کو سمجھ گئے تھے, اس لیے ان کی نظر قبولیت کی طرف رہتی تھی. چنانچہ جب دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اعلان فرمایا کہ دارالعلوم کا سنگ بنیاد آج ایک ایسی بزرگ ہستی سے رکھوایا جائے گا کہ جس نے کبیرہ گناہ تو کیا کرنا, کبیرہ گناہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا, دل میں مسمم ارادہ ہی نہیں کبھی کیا کبیرہ گناہ کرنے کا. لوگ بڑے حیران ہوئے. تو اس وقت ایک بزرگ تھے, سادات گھرانے سے تھے. دیکھنے میں قد چھوٹا تھا, اللہ کے ہاں بہت بڑا تھا. لوگ ان کو لمبا سجدہ. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ. فرمانے لگے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پروردگار کے قدموں پہ سر رکھ دیا, میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. ایسے سجدے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بزرگ بندے تھے, نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے. ایک مرتبہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ ان کو ملنے کے لیے گئے. ان کی عمر اس وقت طلباء والی لڑکپن کی عمر تھی, ابتدائی جوانی کی عمر تھی. تو جب وہاں پہنچے تو فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ فرمان لگے, اشرف علی جی حضرت, فرمان لگے تجھے پتا ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے. مگر یہ نماز ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا. یہ وہی پڑھے گا کہ جس کا دل اللہ رب العزت کی محبت میں لبریز ہوگا, پھر نماز کا مزہ آئے گا.
پھر جی چاہے گا کہ میں تلاوت کرتا رہوں، پھر تیروں پہ تیر لگ رہے ہوں گے، اور بندے کا دل چاہے گا کہ جب تک سورہ کہف کو مکمل نہ کرتا میں اس وقت تک نماز سے باہر نہ آتا۔ سید فاطمہ الزہرا لانا سردیوں کی لمبی رات 2 رکعت کی نیت باندھی، پڑھتی رہی قرآن پڑھتی رہی، عجیب مزہ آیا، عجیب لطف آیا۔ جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتی ہیں کہ صبح صادق ہونے کے وقت قریب ہے، رونے بیٹھ گئیں، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کا چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ محبت عجیب نعمت ہے، عجیب دولت ہے، جب انسان کے دل میں آتی ہے تو بندے کے اعمال میں نکھار آ جاتا ہے۔ پھر آپ فجر پڑھیں گے، ظہر کا انتظار شروع ہو جائے گا، ظہر پڑھیں گے، عصر کا انتظار، عصر پڑھیں گے، مغرب کا انتظار، اور مغرب پڑھیں گے تو عشاء کا انتظار شروع ہو جائے گا۔ وقت کا انتظار رہے گا، کب نماز کا وقت آئے گا تب بات سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ السلام کیوں فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال ذرا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ بلال لانو کی آواز آتی اللہ اکبر کی، نبی علیہ السلام ہم سے بیٹھے گفتگو فرما رہے ہوتے، آپ اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ میں کبھی سامنے آتی، فرماتے تو کون ہے؟ میں کہتی میں عائشہ ہوں، فرماتے عائشہ کون؟ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، فرماتے ابو بکر کون؟ میں سمجھ لیتی اللہ کی محبت کا وہ غلبہ ہے، اب یہ کسی کو نہیں پہچانے۔ اور واقعی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اکابرین علماء دیوبند میں سے ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 سال ان کا داماد ان کے گھر میں رہا، اور داماد کا نام تھا اللہ بندہ، اور ان کو اس کا نام یاد نہ ہوا۔ جب وہ سامنے سے گزرتا پکڑتے، ارے میاں تم کون ہو؟ حضرت میں اللہ بندہ ہوں۔ ارے سبھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، تم کون ہو؟ حضرت میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں۔ اچھا اچھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے گزرتا، ارے میاں کون ہو؟ حضرت اللہ بندہ ہوں۔ ارے سبھی اللہ کے بندے ہیں، تم کون ہو؟ آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں۔ 2 سال یہ نام بتاتا رہا، وہ سنتے رہے، ان کو 2 سال میں نام یاد نہ ہوا۔ یہ محبت چیز عجیب ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پوری، ان کی خانقاہ پر الحمدللہ سینکڑوں لوگ ہوتے تھے جو اللہ سیکھنے کے لیے آتے تھے اور اللہ کی محبت کی خیرات پاتے تھے وہاں سے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مجمع میں 2 بوڑھے آپس میں بیٹھے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے، ایک اس کو پکڑ کے کھینچتا، پھر وہ اس کو پکڑ کے کھینچتا، یہ اس کے بال کھینچتا، وہ اس کے بال کھینچتا۔ لوگ حیران، دونوں نیک صوفی صافی، اتنے متقی پرہیزگار، اور مسجد میں بیٹھے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں۔ تو قریب ہوا کہ کیا بنا؟ جب قریب ہوا تو عجیب منظر دیکھا۔ ہوا یہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا تھا کہ اللہ میرا ہے، اور دوسرے کو محبت کی وجہ سے یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑا، کہتا ہے اللہ میڈ ہے، نہیں اللہ میرا ہے۔ اب وہ اس کو جھنجھوڑتا کہتا ہے اللہ میڈ ہے، وہ کہتا اللہ میڈ ہے۔ اس بات پہ دونوں جھگڑ رہے تھے، وہ کہتا اللہ میڈ ہے، یہ کہتا اللہ میڈ ہے۔ کتنی محبت ہوگی دلوں میں۔ یہ محبت دل میں کیسے آتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما دے۔ آج تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں کس لیے؟ ثواب ملے گا۔ اشراق پڑھ لو جی، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور ہم اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ والے ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ تو ثواب کو دیکھتے ہیں، ان کو تو مزہ آتا ہے، وہ تو محبوب سے ہم کلامی چاہتے ہیں، ان کا تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ حضرت نثار فتح تمہارا ہو گیا، یہ الفاظ کہہ دو۔ اس نے پھر یہ الفاظ کہہ دیے۔ جب دوبارہ سنے تو پھر دل مچل اٹھا، پھر دل نے کہا کہ پھر سنے، اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ جناب اب کیا دیں گے؟
کہ بھائی باقی آدھا ریوڑ بھی آپ کا ہو گیا، یہ الفاظ کہہ دیجئے۔ اس نے پھر یہی الفاظ کہہ دیے۔ جب پھر سنا تو پھر دل مچل اٹھا، کانوں میں رس گھل گیا۔ دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، اللہ یہ تیری حمد بیان کرتا رہے میں سنتا رہوں، محبوب کی تعریفیں سن کے بھی خوشی ہوتی ہے۔ اے بھائی ایک مرتبہ یہ کلمات اور کہہ دو۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس ریوڑ بھی نہیں، اب مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا کہ تجھے ریوڑ چرانے والے کسی بندے کی ضرورت ہوگی، میں تمہارا ریوڑ چرا دیا کروں گا۔ تم یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، پروردگار عالم نے بھیجا، جاؤ ابراہیم خلیل کے پاس اور جا کر میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ بک جایا کرتے ہیں۔ خدا کے نام پر بک جا، خدا کی راہ میں مٹ جا، یہی ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی وہ تو نبی علیہ السلام تھے، تو بھائی صحابہ کرام کے واقعات اللہ کی محبت کے اگر آپ کو سنانا شروع کریں تو محفل لمبی ہو جائے گی، اور اس عاجز کو تو ابھی بات کو مکمل کرنا ہے، لمبی محفل نہیں کرنی۔ ایک دو واقعات۔ احد کا میدان، صحابہ جمع ہو گئے کہ اگلے دن جنگ ہونی ہے۔ دو نوجوان صحابہ ہیں، ایک ان میں سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جہاد میں جب مجاہد نکلتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی سنا۔ کہنے لگے کیا اچھا نہ ہو کہ میں دعا مانگوں، آپ آمین کہنا، آپ دعا مانگنا، میں آمین کہوں گا، دونوں کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ ایک طرف کو ہو گئے، ایک نے دعا مانگی اللہ میرا مقابلہ کسی ایسے دشمن کے ساتھ ہو کہ وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، حتیٰ کہ دشمن کے سرغنا کو قتل کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہو۔ دوسرے نے آمین کہہ دی۔ اب اس کی باری تھی، دعا مانگتے اللہ کل میرا مقابلہ کسی قوی دشمن سے ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، خوب مقابلہ ہو، اللہ وہ ایسا وار کرے مجھے تیرے رستے میں شہید کر دے، پھر میری آنکھوں کو بھی نکال لے، میرے کانوں کو بھی کاٹ دے، اور اے اللہ میں قیامت کے دن اسی حال میں تیرے سامنے پیش کیا جاؤں، آپ مجھ سے پوچھیں میرے بندے تیری آنکھوں اور کانوں کا کیا ہوا، اور میں عرض کروں اللہ محبت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آیا۔ محبت کا حال دیکھو۔ تابعین میں سے دو حضرات کو عیسائی بادشاہ نے قید کر لیا۔ اب اس نے پہلے تو چاہا کہ ان کو اپنے دین پر مائل کر لے، جب وہ مائل نہ ہوئے تو اس نے پھر کیا کیا، ضد میں آ کے ان میں سے ایک کو گرم تیل میں ڈلوا دیا۔ اب گرم تیل میں اگر کسی کو ڈالیں تو وہ تو کباب بن جاتا ہے، چنانچہ اب اس نے دوسرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو۔ بادشاہ کہنے لگا اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں تیل میں نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بدبخت تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم مجھے تیل میں ڈالے گا؟ اس نے کہا اور کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمان لگے میں تو رو رہا ہوں کہ مجھے خیال آ گیا۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا خیال آیا؟ فرمانے لگے مجھے خیال آیا تو مجھے تیل میں ڈالے گا، میرے جسم میں ایک جان ہے وہ چلی جائے گی، اے کاش آج میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو اتنی مرتبہ مجھے تیل میں ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے سپرد کر دیتا۔ اللہ رب العزت کی محبت کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کی محبت کا ایک واقعہ سن لیجئے چلے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سخت گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، ایسی شدت کی گرمی کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہے، پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے، جانور بھی درختوں کے سائے میں، انسان بھی گھروں میں گھس گئے۔ فرماتے ہیں سناٹا تھا، مجھے کسی ضروری کام کے لیے باہر نکلنا پڑا۔ جب میں اپنی گلی میں جا رہا تھا
میں نے دیکھا ایک جوان العمر آدمی جو پاؤں سے معذور تھا، ٹانگوں سے، وہ سرین کے بل گھسٹتا گھسٹتا آ رہا تھا چلتے ہوئے. جب میرے قریب آیا میں نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے. میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے تعارف کروایا، بتایا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا اے نوجوان، تم تھوڑی دیر ہمارے گھر آرام کر لو، سخت گرمی ہے اور تم تو ہاتھوں کے اوپر زمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چل کے جا رہے ہو، اس لیے آرام کر لو، جب ذرا ٹھنڈا وقت ہو گیا چلے جانا. وہ کہنے لگا مالک ابن دینار، آپ تو پاؤں کے ذریعے چلتے ہیں، آرام سے سفر طے ہو جاتا ہے اور میں تو گھسٹ گھسٹ کے آگے جاتا ہوں. مجھے ڈر ہے اگر میں نے رکنا شروع کر دیا ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور موسم حج کہیں چلا نہ جائے، اس لیے مجھے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے. میں نے کہا نوجوان، ہم تیری امداد کر دیتے ہیں، تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، بجائے گھسٹ کے جانے کے سوار ہو کے جلدی چلے جانا، وقت سے پہلے حرم پہنچ جاؤ گے. جب میں نے یہ بات کہی اس نے غصے سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا مالک ابن دینار، میں سمجھتا تھا بڑے عقل مند ہیں، آج آپ کی حقیقت کا پتہ چلا. مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی مالک، کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو، مالک کا نہ فرمانو اور پھر وہ دل میں ارادہ کرے میں جا کے اپنے مالک سے معافی مانگتا ہوں، مجھے بتاؤ اس غلام کو کیا چیز زیب دیتی ہے وہ سواریوں پہ سوار ہو کے جائے یا گھسٹتا ہوا مالک کے قدموں میں جا پڑے؟ اس نے یہ بات کہی اور آگے چلا گیا اور مجھے اس نے حیران کر دیا. فرماتے ہیں میں بات ہی بھول گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، مجھے اسی سال اللہ نے حج کا موقع عطا کیا جب رمی جمار شیطان کو کنکریاں مار کر ہم فارغ ہوئے. میں نے دیکھا کہ لوگوں کا جم گھٹا ہے. میں نے پوچھا کون؟ وہ کہنے لگے ایک نوجوان ہے اور وہ اللہ سے اپنی مناجات کر رہا ہے، اس کی باتیں اتنی محبت بھری، لوگ کھڑے سن رہے ہیں. میں نے ذرا راستہ مانگا، جب اندر جا کے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ تیری توفیق سے میں حرم پہنچا. میں نے طواف بھی کیا، اے اللہ میں نے عرفات میں بھی حاضری دی، مزدلفہ میں بھی دی، اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا بھی اظہار کر دیا. اے مالک، اب یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب صاحب استطاعت ہیں، یہ سب اب جا کر قربانی کے جانور قربان کریں گے، مگر اے مالک تو جانتا ہے میں فقیر ہوں، احرام کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. اے اللہ میں اس وقت اپنی جان کا نذرانہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک میری یہ قربانی قبول فرما لیجئے. اس نوجوان نے یہ الفاظ کہے، کلمہ پڑھا اور اس کی روح اسی وقت پرواز کر گئی. کسی عارف نے عجیب بات کہی، فرمایا واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب تو میرے دل میں اور میرے سوچوں اور خیالوں میں ہوا کرتا. ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی. اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اے محبوب میرے دوستوں کی محفل میں تیرا ہی تو عنوان میری زبان پر ہوا کرتا، تیرے ہی تو تذکرے ہوا کرتے. ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی. اور اے محبوب میں نے کبھی خوشی اور غم میں تیرا ذکر نہیں کیا مگر یہ کہ تیری محبت ہی تو میری سانسوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ولا هممت بشرب الماء من عطش
الا رأيت خيالا منك في الكأس. اے محبوب، میں نے کبھی سخت پیاس کی شدت کی حالت میں پانی کا پیالہ نہیں پیا، مگر میں پانی میں بھی تو تیری تصویر دیکھ رہا ہوتا. فلو قدرت على الاتيان درتكم صحبا على الوجه او مشيا على الرأس. اور اے کاش اے محبوب کبھی تو مجھے اپنے دیدار کے لیے اپنی طرف طلب کرے تو میں تو تیرے دیدار کے لیے اپنے رخساروں کے بل اور اپنے سر کے بل چل کے حاضر ہو جاؤ. تو اللہ والے تو اللہ کے گھر کی طرف تو رخساروں کے بل اور سر کے بل چل کے جانے کے لیے حاضر ہوتے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی اپنی سچی محبت عطا فرما دے.